جی اس وقت ہم موجود ہیں لاہور پریس کلب میں، جہاں ایڈن سٹی کے حوالے سے جو ہمارے کچھ دوست آئے ہوئے ہیں جن کے مسائل اور مشکلات ہیں، تو اس وقت ملک ہمایوں صاحب موجود ہیں میرے ساتھ، جو ایڈن سٹی کے انہوں نے وہاں پر ایک تنظیم بنائی ہے اتحاد ویلفیئر کے نام سے، تو اس کے یہ روح رواں ہیں۔ تو آپ پلیز بتائیں گے کہ آپ کے چیدہ جو مسائل، جیسے آپ نے بھی سی ایم صاحبہ کا بھی ذکر کیا، تو کہاں تک آپ کی سنوائی ہوئی اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ کوئی سنوائی ہماری اب تک نہیں ہوئی ہے۔ میں وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے ایک بیان میں خود کہا ہے کہ میں کسی بھی رہائشیوں کو ڈویلپرز کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گی، میں ان کی داد رسی کروں گی۔ تو یہ کافی دنوں کا ان کا بیان ہے۔ میں ان سے بڑی لجاجت کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ جہاں وہ اتنے اچھے کام پنجاب میں کر رہی ہیں، خدا کرے اللہ تعالیٰ ان کو وزیر اعظم بنا دے، لیکن جس طرح وہ لاہور کو دیکھ رہی ہیں اس طرح ہماری داد رسی بھی کریں اپنے بیان کے مطابق، ہماری جو تکالیف دور کریں۔ اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے دفتر سے یا اپنے کسی متحد کو ہماری کالونی میں بھیجیں اور خود بنفس نفیس پتہ کروائیں کہ ہم کس مشکل سے گزر رہے ہیں۔ ہم نے فیڈر کے پیسے دیے ہیں، وابڈا کا ایک چیف ہے، اس نے جب فیڈر کے پیسے رشوت لی ہے اور وہ 2 مہینے چلا کے جب وہ چلا گیا تو اگلے چیف نے بند کر دیا کیونکہ اس کو مال نہیں کھلایا گیا تھا۔ اب تک وہ فیڈر پہ 50 لاکھ روپیہ ایڈن سٹی کے رہائشی دے چکے ہیں، لیکن وہ نہیں چل رہا۔ اور گرمیوں میں بجلی 8 گھنٹے 6 گھنٹے 10 گھنٹے چلی جاتی ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ ہماری داد رسی کی جائے اور ہماری تکلیف دور کی جائے۔ میں مریم نواز صاحبہ، اللہ تعالیٰ آپ کو وزیر اعظم بنائے، آپ جس طرح سے اس لاہور کی خدمت کر رہے ہیں، خدا کرے کہ آپ پورے پاکستان کی خدمت کریں۔ میں آپ سے بڑی ہمبل گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہماری داد رسی کریں اور ہماری مشکلات کا ازالہ کریں۔ بہت شکریہ۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد اقبال صاحب، جو چیئرمین ہیں اتحاد ویلفیئر ایسوسی ایشن کے، اور چونکہ ایڈن سٹی کے مسائل کے حوالے سے آج یہاں پر پریس کانفرنس ہوئی ہے، تو اگر فرض کریں آپ لوگوں کے مطالبات نہیں مانے جاتے یا آپ لوگوں کی جو جائز تکالیف ہیں ان کا ازالہ نہیں ہو سکتا، تو آپ لوگوں کا نیکسٹ لائی عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، پہلے تو ہم نے اب ہماری جو سی ایم صاحب ہے ان سے یہ یہاں پہ اکٹھے ہونے کا مقصد یہی تھا کہ ان تک ہماری آواز جائے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ہماری جو داد رسی ہے وہ نہیں ہوگی، کیونکہ سی ایم صاحبہ جو ہیں وہ آج کل ان کا یہ مشن ہے کہ عوام کو جو بھی تنگ کر رہا ہے اس کے ساتھ وہ آہنی ہاتھ سے نمٹ رہی ہے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری داد رسی بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ جو ایڈن سٹی کی انتظامیہ ہے اور ایڈمنسٹریٹر ہیں اور ان کے جو مالک ہیں، ان کو ضرور بضرور جو ہے وہ کسی نتیجے پہ ان کو لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ ابھی جیسا کہ ابھی آپ لوگ تنظیم کے کچھ عہدیدار آئے، جبکہ آپ بتا رہے ہیں وہاں پر 1000 سے زیادہ رہائشی ہیں، گھر ہیں یعنی کہنے کا مقصد ہے، تو ان کو بھی اگر آپ احتجاج میں شریک کریں اور کوئی اپنی اس دائرہ کار کو وسیع کریں تو بہتر نہیں ہوگا؟ بالکل، ہمیں یہی پریس کانفرنس کے لیے ہمیں یہی کہا گیا تھا کہ 4 سے 5 لوگوں کی پریس کانفرنس ہوگی، اور اگر احتجاج کی جہاں تک آپ بات کریں گے تو یہ ہم جیسے باہر جماعت اسلامی والے بیٹھے ہیں اس طرح بھی ہم وہاں پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، پہلے بھی کئی دفعہ ہمارا احتجاج ہوا ہے وہاں پہ ایڈن سٹی پہ بھی، مین روڈ پہ بھی، ان کے آفس کے باہر بھی، جب ضرورت پڑتی ہے تو لوگ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں پہ۔ ابھی تو صرف پریس کانفرنس کرنی تھی، اس لیے صرف ہمارے عہدیدار آئے ہیں، تو لوگوں کو جب ہم کال دیں گے تو وہ سب نکلیں گے انشاءاللہ۔ چلیں جی، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شاہد نبیل صاحب، جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، اور چونکہ وہ بھی یہاں پر متاثرین سے ادارے یکجہتی کرنے کے لیے آئے تھے، تو ہم ان کا موقف جانتے ہیں کہ وہ ان کی کیا ہمدردیاں ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شاہد نوید ہوں اور جماعت اسلامی لاہور کی پبلک ایڈ کمیٹی کا سیکرٹری جنرل ہوں۔ پبلک ایڈ کمیٹی جماعت اسلامی لاہور جو ہے اس وقت اس طرح کی تمام ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف میدان عمل میں ہے۔ ابھی ایس اے گارڈن کے حوالے سے ہم نے ایک پورا جو ہے وہ کٹ کیا تھا، آج یہاں پر ایڈن ولاز کی طرف آئے ہیں۔ جو بھی لاہور کے اندر ان جو ہے کوآپریٹیو سوسائٹیز، ہاؤسنگ سوسائٹیز جو بھی متاثرین ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی داد رسی ہوگی۔ انشاءاللہ ایڈن میں ہم جا رہے ہیں اب، اور ایڈن کے جو رہائشی ہیں ان کی جو تکلیف ہے، جو ان کے مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کو ہم ایڈریس کریں گے اور اس سوسائٹی کے مالکان کو مجبور کریں گے کہ ان کے مسائل کو حل کریں۔ ان کے گھر کے اوپر کٹ ہوا
اور اس کٹ میں انہوں نے نامینیٹ کیا جو اس نام سے RWA کے نام سے ایک گروپ تیار ہوا اور بنا، جو گزشتہ 3 سال سے مقدمے میں الجھے ہوئے ہیں اور کیمپ بورڈ میں جا رہے ہیں، اسٹیشن کمانڈر کے پاس جا رہے ہیں اور بہت جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں داد رسی رہائشوں کی نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈویلپر کے پاس جائز اور نجائز بہت پیسہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں بغیر پیسے کے کوئی کام نہیں ہوتا اور وہ حاوی ہیں ان تمام معلومیوں پیسہ دے کے تمام رہائشوں کو اس فیسلٹی سے محروم کیے ہوئے ہیں۔ میں آپ کی وساطت سے مریم نواز صاحبہ کو جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، میں ان کو آپ کی وساطت سے یاد دہانی کرانا چاہ رہا ہوں کہ وہ اپنی اس بیان کے اوپر کوئی عمل درآمد کرائے، اور میری ان سے گزارش ہوگی کہ وہ اپنے دفتر سے کوئی آدمی ڈپیوٹ کرے جو ایڈن سٹی کی محرومیاں ہیں اس کو دیکھ سکے۔ نہ وہاں سڑک ہے، ٹوٹی ہوئی سڑک ہے، بجلی کا کوئی نظام نہیں ہے، اور پانی لوگوں کے گھروں میں آگے کھڑا ہے، اور طرح طرح کی مصیبتیں ہیں، جبکہ ایک کنال کا جو مینٹیننس چارج ہے وہ 8,000 روپیہ فکس ہے، اور اس کے اوپر 1,000-2,000 روپیہ ٹائر کے پینچر لگوانے کے، سائیکل کے پینچر لگوانے کے، فیوز کے پینچر لگانے کے وہ بھی ایکسٹرا چارج لیے جاتے ہیں، جو لاہور کی کسی کالونی میں اتنے بڑے مینٹیننس چارجز نہیں ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ڈویلپرز کے پاس پیسہ بے شمار ہے، وہ حاوی ہے اپنے پیسے کی وجہ سے اور تمام لوگوں کو محروم کیے ہوئے ہیں۔ میں آپ لوگوں کی وساطت سے میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ ہماری آواز بن کر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنی تکلیف کے متعلق آپ کو بیان کر سکیں۔ میں پریس کلب کی انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک دفعہ ایڈن سٹی میں آئے اور تصویری نامہ بنا کر وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھیجیں کہ یہ ایڈن سٹی ہے جہاں کے لوگ محرومی کا شکار ہیں۔ ہر آئے والا دن اگلے دن سے برا ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے اور بھی گزارش کروں گا کہ کب تک آپ ہمارا ساتھ دیں گے، یہ ساتھ آپ کو فوراً دینا چاہیے تاکہ لوگ بہت تنگ ہیں۔ بجلی کے متعلق ایڈن سٹی کے رہائشیوں نے 50 لاکھ روپیہ اکٹھا کر کے فیڈر کے پیسے دیے۔ ایک بغیر بے شرم ڈس آنسٹ مین، کوئی باغا کا چیف، پیسے لے کے اس سے وہ ہمارا فیڈر چالو کر دیا، اور 2 مہینے کے بعد وہ جب ٹرانسفر ہوا تو اگلا چیف آیا اور اس میں بند کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں ذمہ دار نہیں، پیسے وہ لے کے گیا ہے، مجھے تو آپ فارمیٹی مکمل کر کے دیں گے تو میں چالو کروں گا۔ اب آپ مجھے بتائیں، گرمیوں کے موسم میں غریب لوگ بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، بیوہ بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، ان کے اوپر بجلی نہیں ہے، وہ گرمی میں بیچارے مر رہے ہیں۔ ہمیں بتایا کہ ہم کس کو داد رسی سنائیں۔ ہم نے آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ پریس کی انتظامیہ جو ہے ان کی وہ ہماری داد رسی کریں گے اور ہماری آواز وزیر اعلیٰ پنجاب تک پہنچائیں گے تاکہ ہماری داد رسی ہو۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ پیسے کے بورڈ والا ہے، اب 50 لاکھ روپیہ دینے کے بعد ہمارا فیڈر کیوں نہیں چلایا جائے؟ اگر ایڈن ڈویلپر کی انتظامیہ یا واڈا کے درمیان کوئی لین دین کا معاملہ ہے تو جو ہم بے بس لوگ ہیں، جو پیسے دے کے ہم نے فیڈر لگایا ہوا ہے، جو گزشتہ 2 سال سے بند پڑا ہوا ہے، اس کا کیا سبب ہے اور ہم کس کو سنائیں اور کدھر کہیں؟ میں آپ ساری انتظامیہ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ آپ ہماری یہ داد رسی کریں۔ ہم آپ سے یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ سارا سوال نامہ اور ہماری ساری ڈیمانڈ اور ہماری ساری تکلیفیں آپ مہربانی کر کے وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحب کو پہنچائیں۔ اگر آپ کو ان کا بیان چاہیے تو میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں چیئرمین صاحب سے بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے یہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ کون سی لوکیلٹی کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ ہماری ایڈن سٹی جو ہے یہ فیر گیٹ کے بالکل ایڈجسٹنٹ ہے اور ایئرپورٹ کے بالکل سامنے، یہ اس لوکیلٹی کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔
یہ جو لوکیلٹی ہے، سب سے پہلے ہم اس کے مسائل آپ کو بتا دیں کہ اس میں میرا نام چودھری محمد شاہد اقبال ہے اور میں چیئرمین ہوں. وہاں پہ ہم نے ایک ریزیڈنٹ ویلفیئر سوسائٹی اتحاد گروپ کے نام سے بنائی ہوئی ہے. ہم لوگوں کی ویلفیئر کے لیے وہاں پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہماری کوئی وہاں پہ پیش نہیں جا رہی وہاں کی انتظامیہ کی وجہ سے، اور دن بدن ان کے ظلم جو ہے وہ لوگوں پہ بڑھتے جا رہے ہیں. مسائل میں جب ذکر کریں تو پلاٹس جو خالی وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں ان کی صفائی نہیں ہوتی. وہاں پہ 3-4 فٹ گھاس جو ہے وہ پڑی ہے، گندا پانی وہاں پہ کھڑا ہے. وہاں پہ سانپ بھاگے پھرتے ہیں جو کہ روڈ پہ آ جاتے ہیں. کئی جانوروں کو سانپوں نے کاٹا بھی اور مرے بھی ہیں. اس کے بعد سیور سسٹم جو ہے وہ بالکل ناکارہ ہے. انہوں نے سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو چارجز لیے تھے پلاٹ والوں سے بھی سب سے، کوئی سیور انہوں نے وہاں پہ ڈسپوزل نہیں لگایا ابھی تک جو کہ سیور سسٹم کی صفائی کرے. لوگوں کے گھروں کے آگے گندا پانی سیور کا کھڑا ہوا ہے جو کہ مچھر اور بیماریوں کا باعث بنتا ہے. سڑکیں ٹوٹ کا شکار ہیں. باقاعدگی سے مینٹیننس چارجز ڈیفنس کی طرز پہ لیے جاتے ہیں اور ان سے زیادہ لیے جاتے ہیں، لیکن سڑکیں ٹوٹ کا شکار ہیں. ہر سال بہت سارے لوگوں کی وہاں پہ ٹانگیں بھی ٹوٹی ہیں، لوگوں کی بازویں ٹوٹی ہیں، لوگ وہاں پہ گرتے ہیں، لیکن جو ایڈن سٹی کی جو انتظامیہ ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی. اس کے بعد جو بجلی کا نظام ہے، جیسا کہ ابھی محترم ملک صاحب نے فرمایا کہ پورے کے پورے چارجز لینے کے باوجود وہاں پہ کوئی گریڈ اسٹیشن نہیں ہے ہمارے پاس، جس کی وجہ سے لوگوں کو بجلی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. باپڈا والے ہمیں میٹر نہیں دیتے. باپڈا والے سے جو لوگ ہیں وہ ان کی بجلی استعمال کرنے کے پہ مجبور ہیں اور یہ مہنگے داموں میں بجلی ان کو بیچ رہے ہیں، اور باپڈا والے ہمیں میٹر نہیں دیتے. وہاں پہ گریڈ اسٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے ابھی لوگوں نے 50 لاکھ روپیہ خود جمع کر کے باپڈا والوں کو جمع کروایا گریڈ اسٹیشن کے لیے. تھوڑے دن چلا لیکن یہ انتظامیہ نے خود ہی گریڈ اسٹیشن کو بعد میں بند کروا دیا. بلیک میلنگ کی انتہا ہے وہاں پہ. اس کے بعد جو پول بجلی کے جو پول وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، جو لائٹ اسٹریٹ لائٹس کے پول ہیں، وہ ہم آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. یہ جو مسائل ہم بتا رہے ہیں، آپ اپنی ایک ٹیم بنائیں، آپ ہمارے پاس وہاں پہ وزٹ کریں اور آپ کے دیکھیں کہ واللہ یہ مسائل بالکل ہم سچ بتا رہے ہیں. جو پول وہاں پہ بجلی کے جو پول ہیں جن کے ساتھ اسٹریٹ لائٹس لگی ہوئی ہیں، ان کی سارے بجلی کی اوپن ہیں. کئی جانور وہاں پہ ان کے ساتھ لگ کے مر چکے ہیں اور ان کا ایک اپنا الیکٹریشین 1 سال پہلے ان تاروں کی وجہ سے مر گیا تھا وہاں پہ بجلی لگنے کی وجہ سے. ابھی تک وہ لائٹ اوپن پول کی بجلی کے جو تار ہیں وہ اوپن پڑے ہوئے ہیں. ہماری وہاں پہ کوئی سن ہی نہیں رہا. مینٹیننس چارجز ڈیفنس سے بھی زیادہ ہیں. جو ڈیفنس 1 کنال کے یا 10 مرلے کے مینٹیننس چارجز ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی پوری فیسیلٹیز دینے کے باوجود جو لے رہی ہے، ایڈن سٹی اس سے زیادہ ہم سے ڈیولپمنٹ چارجز وہاں لے رہے ہیں ہم سے، اور ہر سال باقاعدگی کے ساتھ وہ 2000 کا اس میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے 15 سے 20 گنڈا عناصر وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، جو کہ جب ہم لوگ گھروں میں نہیں ہوتے اور عورتیں ہماری بچے اکیلے ہوتے ہیں، اس وقت جاتے ہیں، وہ ہماری لیڈیز کو تنگ کرتے ہیں جا کے. اور اگر ہم پولیس کو شکایت کریں تو پولیس بجائے ان کے کہ ہماری داد رسی کرے، ہمارے جو رہائشی ہیں ان کی داد رسی کرے، وہ ان کو پکڑ کے لے جاتی ہے اور ان کے اوپر FIR درج کر دیتی ہے. آپ بتائیں ہم کہاں جائیں؟ ہم CM صاحبہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را ہماری طرف دیکھیں
آپ نے پورے لاہور کو ٹھیک کیا، آپ نے CCD کے ذریعے تمام یہ گنڈا ناصر کو ختم کیا، لیکن یہ 15 سے 20 گنڈے ہر وقت ہمارے گھروں میں آ کے ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہمیں مارتے ہیں، اور پولیس الٹا ہمیں اٹھا کے لے کے جا رہی ہے۔ ہم IG صاحب جو IG پنجاب ہے ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ جو وہاں پہ ہمارے کینٹ میں جو SP صاحب ہیں، آپ ان کو ہدایات دیں کہ ہمارے ساتھ ظلم نہ کریں، ہماری داد رسی کریں۔ اس کے بعد جو سپیکر صاحب ہیں ہمارے حلقے سے MLA ہیں ایاز صادق صاحب، ہم نے ان کو بھی الیکشن سے پہلے اپنے پاس بلایا، اور آپ یقین کریں کہ ہم نے وہ جو ہمارے 800 سے 1000 گھر ہے وہاں پہ 1 کنال اور 10 ملے کے، ہم سب نے ان کو ووٹ دیا ایاز صادق صاحب، لیکن 2 سال ہو گئے ہیں ابھی تک وہ ہمارے پاس نہیں آئے۔ بعد میں ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ محترم سپیکر صاحب آپ تھوڑا سا ٹائم ہمارے لیے نکالیں اور ہمیں آ کے دیکھیں کہ ہم کس حالت میں وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ اس کے بعد مینٹیننس چارجز جو ہے وہ مین مسئلہ ہے کہ کینٹ بورڈ میں ہم نے بارہا اپلیکیشن دی، ہم اسٹیشن کمانڈر صاحب سے بھی ملے ہیں، اسٹیشن کمانڈر صاحب نے ہماری بات سنی اور انہوں نے CO صاحب کو ہدایات دی، انہوں نے فکس کر دیا 5000 پر منتھ، لیکن یہ جو ڈیولپر ہے جو ہماری انتظامیہ ہے ایڈن سٹی کی، یہ ٹرسٹ سے مس نہیں ہو رہی ہے، ہر سال فریکوینٹلی 2000 میں اضافہ کرتی ہے، اور اگر ہم شکایت کرتے ہیں تو پولیس ہمیں لے کے جاتی ہے، ہم کہاں جائیں؟ پولیس والے ہماری بات نہیں سنتے، کینٹ بورڈ ہماری بات نہیں سن رہا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، آپ کے توسط سے ہم نے اپنی ریکویسٹ جو ہے وہ اپنی عوام کے سامنے اور اپنی ہر دل عزیز CM صاحبہ جو ہے ان تک پہنچا دیا ہے۔